اب غزل کا آغاز و ارتقا دیکھتے ہیں. غزل کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی. جی غزل مقطع اور مطلع. اس کے بعد ساتھیوں ہم نے ساری چیزیں پڑھ لیا کہ کیا ہوتا ہے غزل کے اجزائے ترکیبی پڑھا، اجزائے ترکیبی کی تعریف ہر ایک کو ڈیٹیل میں سمجھا. اب غزل کا آغاز دیکھتے ہیں. اردو زبان میں غزل گوئی کی روایت فارسی کے توسط سے پہنچی. یہ سوال بنتا ہے کہ اردو زبان میں غزل کی جو روایت ہے کس کے ذریعہ پہنچی، کس کے توسط سے پہنچی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یاد رکھیے گا فارسی کے توسط سے. فارسی سوال کیا بنتا ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے. اس نے کلیات محمد قلی کے نام سے ایک کلیات تحریر کی جس میں غزل کی ایک اچھی خاصی تعداد کیا ہے موجود ہے. قلی قطب شاہ کے متعلق نصیر الدین ہاشمی تحریر کرتے ہیں. جی سلطان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، یعنی قلی قطب شاہ کو نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو کے مصنف سلطان کے لقب سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فطری شاعر تھے. ہر موضوع پہ نہایت کامیابی سے طبع آزمائی کی. دکنی شعرا میں وجہی، غواسی، برہان الدین جانم، ملا نصرتی، سراج اورنگ آبادی اور ولی دکنی وغیرہ نے بھی کیا کی غزلیں تحریر کی. اس کے بعد دکنی شعرا میں ولی دکنی کا مقام بہت بلند ہے. اتنا بلند ہے کہ UGC نیٹ نے اس کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا. اور ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو ساتھیوں کہا جا رہا ہے کہ کلیات ولی جو ان کا کلیات ہے، ان کی ابتدائی 5 غزلوں کو آپ کو پڑھنا ہے. ردیف الف کی، با کی، یا کی اور یہ کی، ہے نا. 5 غزلوں کو پڑھنا ہے، یعنی ردیف الف کی 5، با کی 5، یا کی 5 اور یہ کی 5، ہے نا. 5 غزلوں کو پڑھنا ہے. ولی دکنی پہلے ایسے غزل گو شاعر ہیں جن کی غزلوں کو بنیاد بنا کر بعد کے شعراء نے غزلیں کہنی شروع کی. مولانا ابوالکلام آزاد نے ولی دکنی کو اردو غزل کا بابائے آدم قرار دیا ہے. کلیئر ہے سر شبنم خاتون، شکریہ. اس کو اسٹار مارک لگا لیجیے گا. پوچھا جاتا ہے کہ اردو غزل کا بابائے آدم کسے قرار دیا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو. ولی دکنی کو اردو غزل کا بابائے آدم کس نے قرار دیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے. تو اس پوائنٹ سے دو سوال بن سکتے ہیں، دھیان دیجیے. بعض محققین نے شمالی ہند میں اردو شاعری کے باقاعدہ آغاز کو ولی کے دیوان کی آمد دلی سے تسلیم کرتے ہیں. یعنی ولی کا جو دیوان ہے وہ دلی آیا تھا، اس کے بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، ایسا بعض محققین کیا کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں. غزل شمالی ہند کے ابتدائی دور کے غزل گو شعراء میں شاہ مبارک آبرو، خان آرزو، مرزا مظہر جانے جانا، شاہ حاتم اور فائز دہلوی وغیرہ قابل ذکر ہیں. دبستان دہلی کے شعراء میں دبستان دہلی کے اہم غزل گو شعراء میں میر تقی میر، سودا، خواجہ میر درد، قائم چاند پوری، میر سوز، میر اثر، مرزا غالب، مومن خان مومن وغیرہ کا شمار ہوتا ہے. دبستان لکھنؤ کے شعراء میں انشاء، مصحفی، جرأت، ناسخ حیدر علی آتش اور امانت لکھنوی وغیرہ نے عمدہ قسم کی غزلیں تحریر کی. دور جدید کے شعراء میں حسرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی، شاد عظیم آبادی، چکبست اور آرزو لکھنوی نے بھی فن غزل گوئی کی آبیاری و آبپاشی کی اور اس کو عروج پر پہنچانے میں اہم کردار اور اہم رول ادا کیا. چل رہا ہے سر. امید کہ آج کا کلاس پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اگر ابھی تک آپ نے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا. بیل آئکن، گھنٹی والے آئکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل